ایسے بچہ ہے، بچے کے ہاتھ میں کھلونا تھما دیا جائے اور خواہ کتنا قیمتی ہو، وہ اس کھلونے کو ایک کھلونے کی حد تک، ایک مشغلے کی حد تک استعمال کرے گا۔ اسے یہ نہیں پتہ یہ کتنا قیمتی ہے، اس کی حفاظت کی اس کو پہچان نہیں، اور اس کی خراب ہونے یا ٹھیک ہونے کی اس کو پہچان نہیں۔ وہ ایک کھلونے کی حیثیت سے کھیلتا رہے گا جب تک اس کا دل کرتا رہے گا، اس سے دل بہلاتا رہے گا۔ جب دل بجھ جائے گا پھر اسی کھلونے کو دیکھ کر رونا شروع کر دے گا، اور پھر اس کھلونے کو عقل مند لوگ اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، جن کو اس کی پہچان، اس کی اچھائی برائی، اس کے ٹھیک ہونے اور خراب ہونے کا بالکل پورا خدشہ ہوگا، تو وہ اس کھلونے کو بڑے طریقے سے استعمال کرائیں گے، لیکن وہ پھر بچہ اس کھلونے سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک کھلونا ہے۔ جب تک میرا دل چاہا میں اس سے کھیلتا رہا، اور جب یہ دنیا نے میرے سے کھیلنا شروع کیا تو پھر میں اس سے تنگ ہو گیا۔ وہی خوشی تھی، وہی پیار تھا، وہی محبت تھی، وہی بیوی، وہی بچے، وہی لینا دینا، وہی پیسہ، وہی روپیہ، وہی دکان، وہی کاروبار، وہی دھن دولت، لیکن یہ ساری چیزیں مجھے تنگ آنے لگی۔ پھر اس کو سارے سمجھانے لگے کہ دیکھو بھائی اس کے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، یہ یوں کارآمد ہے، یہ یوں ناکام ہوگی۔ اب وہ آخر کے اندر کیا کہتا ہے، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ پھر انہی کھلونوں کو دیکھ کر اولاد کو، انہی کھلونوں کو دیکھ کر دنیا کے دھن دولت کو، انہی کھلونوں کو دیکھ کر پھر وہ پریشان ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب کھلونا کھیلنے والا اس کھلونے سے بیزار ہو کر جب اپنے انجام تک پہنچتا ہے تو کھلونا باقی رہتا ہے، اور کھیلنے والا جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ کے اندر اس کو دے کے چلا جاتا ہے، اور پیغام دے کے جاتا ہے اس کھلونے سے کھیلنے کی حد تک رکھنا، اس سے جینا لگانا۔ یہ ایک کھیل ہے جو سب کو کھیلنا پڑے گا، اور کھیلنے کے بعد اس کھیل میں یا تو ہار ماننی پڑے گی یا جیت ماننی پڑے گی۔ دنیا کی زندگی ہے، ہر ایک کے ہاتھ کے اندر آ رہی ہے، انسان کھیل رہا ہے، لیکن انسان کی مثال بچے کی مانند نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو نعمتیں بھی عطا فرمائی، اور اس نعمت کو استعمال کرنے کی اللہ نے صلاحیت بھی انسان کے اندر رکھی۔ اب ان صلاحیتوں کو سوچے بغیر اس کھلونے سے کھیل لے گا تو بھائی اسی کھلونے کی طرح ناکام ہوگا، یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا کھیلنے والا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے حواس خمسہ عطا فرمائے، آنکھ، کان، ناک، زبان، یہ سونگھنے کا ہاتھ، جس سے انسان محسوس کرتا ہے۔ ہاتھ سے گرم اور ٹھنڈی چیز کا، آنکھ سے دیکھنے کا، کان سے سننے کا، ناک سے سونگھنے کا، اور زبان سے چکھنے کا۔ یہ اللہ نے انسان کی ایک مشینری بنائی، اللہ نے یہ انسان کا ایک سسٹم بنایا کہ ان 5 جگہوں سے چیز ٹیسٹ ہو کر انسان کے اندر جاتی ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ ان 5 چیزوں کا جب حساب لیں گے کہ ان ہاتھوں سے حلال نہیں حرام تیرے اندر گیا، اور اس کی خوشبو اور بدبو تیرے سامنے تھی، اس کی رنگت تیرے سامنے تھی، اس کا ذائقہ تیرے سامنے تھا، اور اس حرام کی تباہ کاریاں اور اس حرام کی نقصانات ان کانوں سے تو نے کئی سنے تھے، مولوی بھی بتلاتے تھے، اخبارات بھی، رسالات بھی، تجزیہ نگار بھی، موبائل کی فیس بک کے اوپر ہر طرف تجھے بتایا جاتا تھا، لیکن جو کا تو سمجھ رہا تھا یہ کھلونا ہے۔ اے جہاں میٹھا اگلا کینڈیڈ تھا، اے جہاں میٹھا اگلا کینڈیڈ تھا۔
مسجد میں جاتا تھا اپنی من پسند کی مسجد میں، تجھے ایک انجیکشن لگتا تھا، سرکار قبر چاون گے آکن کے چھڑ دو تو میرا ہے، میں عبد الحنان ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ یہ لدھرا سے، قلعہ دیدار سنگھ سے، کہاں سے، خانے وال سے حضرات آئے ہیں۔ اگر یہ میں ان کے گھر اچانک چلا جاؤں، میری حیثیت کے مطابق میرا بچھونا، میرا رہن سہن فوراً فل فور کریں گے، کرسی بھی ایسی لائیں گے جو صاف ستھری ہو، برتن بھی ایسے لائیں گے جو صاف ستھرے ہو، یعنی میرے معیار کے مطابق میری ضروریات کو، میری جگہ کو، میرے بیٹھنے کا انتخاب کو، یہ سارا اس کا انتخاب کریں گے۔ تو کیا خیال ہے، جب گندی جگہ عبد الحنان نہیں جا سکتا تو کالی کملی والا گندی جگہ آئے گا؟ جس کا پسینہ بھی خوشبو، جس کا لعاب بھی خوشبو، جس کا دیکھنا بھی خوشبو، جس کا پکڑنا بھی خوشبو، جس کا سونگھنا بھی خوشبو، جس کا لباس بھی خوشبو، جس کا کردار بھی خوشبو، جس کے بیٹے بھی خوشبو، جس کی بیٹیاں بھی خوشبو، جس کی بیوی بھی خوشبو، جس کی بیویاں بھی خوشبو، جس کی عائشہ بھی خوشبو، جس کی خدیجہ بھی خوشبو، جس کی ماں آمنہ بھی خوشبو، جس کی دائی حلیمہ بھی خوشبو، جس کا عبداللہ ابا بھی خوشبو، جس کا ابو بکر بھی خوشبو، جس کا عمر بھی خوشبو، اور عثمان و علی اور عمر بھی خوشبو، سارے صحابہ خوشبو، جس کا دیکھنا بھی خوشبو، جس کا رونا بھی خوشبو، جس کا سونا بھی خوشبو، جس کا مکہ بھی خوشبو، جس کا مدینہ بھی خوشبو، جس کا دنیا میں رہنا بھی خوشبو، جس کا دنیا سے جانا بھی خوشبو۔ تو اتنی خوشبوؤں والا نبی بتاؤ ایسی جگہ جا سکتا ہے کہ جہاں حرام، سود، بدکاری، نافرمانی، والدین کی، اولاد کی، اللہ کی، اس کے رسول کی بدکاریاں، بد نگاہی، تو ایسی جگہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا بنتا ہے؟ ہمارے قاری عتیق الرحمان محتوی میں ادارے تھے، اگر یہ کی جا کے کھڑے ہو جائے، قاری صاحب تڑو تھے کی کم سی تڑتے بنتا نہیں اسے جانا۔ اگر بالفرض سرکار بھی قبر میں آئے تو اس انسان کی قبر میں آئیں گے جو دنیا کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لو لگا کے گیا ہو۔ نہ پڑو اس بے وقوفی کے اندر، اللہ کی قسم آپ عقیدے والی بات پر توجہ دیا کرو۔ نماز ہے اگر عقیدہ، روزہ ہے اگر عقیدہ، حج ہے اگر عقیدہ، رمضان ہے اگر عقیدہ، اور خیرات، صدقات، تلاوت ہے اگر عقیدہ، اعتکاف ہے اگر عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ذات میں، صفات میں کوئی اس کا برابر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایک کا دو بنتا ہے، اسے ایک بھی نہیں کہنا، وہ یکتا ہے۔ ایک کا دو بنتا ہے، دو کا تین بنتا ہے، تین کا چار بنتا ہے۔ قل اللہ احد، واحد، یکتا، بس۔ جو سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ مخلوق کے درجے میں آتے ہیں، اور بغیر ذرائع اسباب کے بغیر جو سب کچھ کر کے دکھائے اسے خالق کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنے بیٹے کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے بتا، میرے دنیا سے جانے کے بعد تو کس کی عبادت کرے گا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، بابا یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں، کس کو پوچھے گا میرے بعد؟ فوراً یہ کہہ دیا، ابا جان جس کی آپ عبادت کرتے ہیں مجھ کی عبادت کریں گے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ ہمارے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جن کی تم عبادت کرتے آئے ہو، جن کی توحید کی خاطر، جن کی وحدہ لا شریک ہونے کی خاطر تم نے زخم جسم پہ برداشت کیے اور اپنا آپ تم نے لہولہان کیا، تمہارے جانے کے بعد اسی کی عبادت کریں گے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بچے بتا، لا تشرک باللہ، خبردار میرے جانے کے بعد شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ کو ناپسند ہے بھائی۔
ہر گناہ کی معافی میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن شرک کے معاملے کے اندر گنجائش ہی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے میرے عزیزو اپنی ذات میں، اپنی کردار میں، اپنی زندگی کے لمحات میں، اپنی عبادات میں عقیدہ توحید کو مقدم رکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں جس پیغمبر کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جسے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ جل شانہ نے سارے پیغمبروں کے اندر اسے اپنا دوست بنایا۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی میرا یار ہو جاتا ہے، آپ کا یار ہو جاتا ہے، آپ کی محفل میں وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے کپڑوں کے رنگ میں وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی عید کی خوشیوں میں وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے تقاب میں وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے رمضان کی سحری افطاری میں وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی غمی خوشی میں وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ برادری نہیں، وہ قوم نہیں، وہ بھائی نہیں، وہ رشتہ دار نہیں، دنیا اسے ہر وقت ساتھ دے کے کہتی ہے اس کا جگری یار ہے، اس کا دوست ہے۔ مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے جب دوستی کا اعلان کیا، وادی مینا کا ذکر آیا، ابراہیم کا ذکر آیا، عرفات کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، مزدلفہ کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، قربانی کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، بیت اللہ کے طواف کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، صفا مروہ کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ مالک کائنات نے بتلایا جو تیرا دوست ہوتا ہے اس کا تذکرہ تیری زبان پر تیرے ساتھ ہوتا ہے، جو میرا دوست ہوتا ہے اس کا تذکرہ میرے ساتھ اور میری زبان پر ہوتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ دنیا والوں بتاؤ، بچوں کو چھریوں سے ذبح کرانے والا، میری خاطر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جانے والا، میری توحید کے پھلیروں کو پوری دنیا کے سامنے بلند کرنے والا، اگر کوئی تیرا یار ہے تو میرا یار بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قربانی کی نسبت آئی تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 11 مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، جرہم قبیلے نے تعمیر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا، لیکن رب اکبر کی قسم ہے ان تعمیرات کرنے والوں کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ جب بھی ذکر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام یاد کرو جب بنیادیں اٹھا رہے تھے، مالک کائنات مشیت الہی کو منظور تھا، آزر کے گھر پیدا ہونے والا، بابل شہر کے اندر پیدا ہونے والا، دنیا والوں کو پتہ لگے گا انسانیت کا نہیں بلکہ نبیوں کا باپ کہلائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں کے گھر میں نہیں، بت بنانے والوں کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے۔ جو ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اللہ اکبر، اپنے والد کو جس کی وہ عبادت کرتا تھا ان الہوں کو پہچاننے لگ گئے، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے ان سے بیزار تھے، جب والد میرے عزیز و بت بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو بتلاتا تھا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ان چیزوں سے صاف کر دیا گیا اور دنیا والوں کو بتلا دیا گیا، اے میرا پیغمبر، میں نے تجھے آنے والے وقتوں میں خلیل بنانا ہے اور میں نے تجھے خلیل بنا کر تیری نسل میں نے تجھے تیرا اپنا حبیب لے کے آنا ہے۔ اے میرا خلیل، بیزاری کا اعلان کر دے، توحید کا اعلان کر دے، کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کر دے۔ تو آپ نے اپنے والد صاحب کے سامنے فوراً کہا، اذ قال لی ابی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جال، تو ایسے خداؤں کی کیوں عبادت کرتا ہے؟ اگر ان کو دھوپ میں بٹھا دو تو چھاؤں میں نہیں آ سکتے، اگر ان کو چھاؤں میں بٹھا دو تو دھوپ میں نہیں جا سکتے۔ یہ عبادت کرتا ہے ان کی؟ کم سے کم اس رب کی عبادت تو کر جو دیکھے بھی اور سوچے بھی، کم سے کم اس رب کی عبادت کر جس رب کو پتہ لگے یہ بندہ میرے آگے پیشانی ٹکا رہا ہے، یہ میرے آگے سر جھکا رہا ہے۔ ابا جان کل کو لے کے بیٹھ گیا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے توحید سمجھ کے اندر آ گئی۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، کافر اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ بڑا رب ہے جو ہمارے گھر کے اندر، ہماری دکانوں کے اندر، ہمارے ساتھ سفر میں، ہماری تجارت کے اندر، یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم
ہم نے خدا بنا رکھے ہیں، بڑے رب نے چھوٹوں کو اختیار دے رکھے ہیں، ہم اسے کہاں زحمت دے۔ اللہ اکبر، ہم نے چھوٹے چھوٹے ربوں کو اختیار اس نے دے دیا۔ اگر بارش کی ضرورت پڑے گی اس کے آگے سر جھکائیں گے، اولاد کی ضرورت پڑے گی اس کے آگے سر جھکائیں گے، اگر میرے عزیزوں کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی اس کے آگے سر جھکائیں گے، اگر موت حیات کی ضرورت پڑے گی تو اس کے آگے سر جھکائیں گے۔ مالک کائنات نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے میرے بندو، دنیا والوں کو بتا دو، زندہ کرنے والا بھی خدا ہے اور مارنے والا بھی خدا ہے۔ مردے سے زندہ کرنے والا، زندے سے مردہ نکالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ توحید کے دروازے پر تالا لگا دیا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ خبردار، اگر تم عقیدہ توحید والا نہیں لے کے آؤ گے تو اپنی ذمہ داری پہ میرے پاس آنا۔ اگر عقیدہ توحید والا لے کے آؤ گے تو تمہیں اس بات کا یقین کر کے میرے پاس آنا پڑے گا کہ پتے پتے پر اور بندے بندے پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اولاد کا منہ ماں باپ سونگتے ہیں، سگریٹ تو نہیں پی کے آیا، شراب تو نہیں پی کے آیا، کوئی ایسی چیز نشاور تو نہیں پی کے آیا، اپنا منہ سگا۔ فرشتے بھی منہ سونگیں گے موت کے وقت۔ بدعات ہے، شرک ہے، کیا کیا لے کے آیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو لے کے آیا۔ جب لا الہ الا اللہ کی خوشبو آئے گی، رب اکبر کی قسم ہے اگلی ساری کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو دیکھتے نہیں، جو بولتے نہیں، ایسوں کی کیوں پوجا کرتا ہے؟ باپ کے تیور بدل گئے، کہنے لگا اچھا میرے گھر کے اندر میرے خداؤں کو تو برا کہہ رہا ہے، کم از کم شرم کر، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو میرے کاروبار کے اوپر تو لات مار رہا ہے، بجائے باپ کے کاروبار میں ترقی کرواتا، باپ کے کاروبار کے اندر مدد دلاتا ہے تو باپ کے کاروبار کی تو مخالفت کر رہا ہے۔ بیزار تھا نبی۔ صحابی کہتا ہے میں خدا کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے معبود کو اپنے ساتھ لے گیا کہ سفر حضر کے اندر میری حفاظت کرے گا، میرے کھانے کی، میرے تجارت کے مال کی، میری سواری کی حفاظت کرے گا، کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی یا کوئی مجھے کام پڑا تو میں اپنا سارا زادیرہ اپنا کھانا رکھ کر درمیان کے اندر میں نے اپنے ہاتھ کے بنائے وہ بت کو، معبود کو بٹھا دیا۔ میں نے کہا ذرا خیال کریو بھی میں ہو کے آ رہا ہوں، کتے بلوں سے، لومڑی سے میری حفاظت کریو۔ کہ جب میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو میرا خدا کھانے کے اندر مدعا پڑا ہوا تھا اور کھانا اس کے سر کے اوپر، سوئیاں اس کے سر کے اوپر گری ہوئی تھی۔ اس وقت میں اچھلنے لگا، میں پھدکنے لگا۔ میں نے کہا آج یا میرے خدا نے آج میری خیرات قبول کر لی، آج میری بیوی کے ہاتھ کا پکا میرے گھر کی ٹھیکری کھا لی۔ میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا مجھے دیکھ کے کھاتا کوئی نہیں، میرا خدا بڑا شرمندہ ہے۔ میں نے جلدی سے اوٹ کے اندر اپنا منہ دے لیا، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے کہا میرا خدا رچ کے کھا لے، تب آ کے میں بچا ہوا کھانا برکت کے طور پہ کھا لوں گا۔ کہنے لگا جب میں پردے میں گیا میں نے دیکھا ایک لومڑی بھاگتی بھاگتی آئی اور اس نے میرے گھر کے کھانے میں سے، میرے کولے میں سے، میرے برتن میں سے کھانا شروع کر دیا۔ ادھر کھاتی جاتی، ادھر ٹانگ اٹھا کر میرے بنائے ہوئے بت کے اوپر موت دی جاتی، پیشاب کرتی جاتی۔ اس وقت میں ہکا بکا رہ گیا اور میرے سینے سے گواہی نکلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا لوگو جو اپنا آپ موت سے نہیں بچا سکتا وہ مجھے کیسے بچائے گا؟ سارے سمجھتے ہیں کہ غلطی کے اوپر میں ہوں، لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ میری دادی کیا کرتی تھی، میری نانی کیا کرتی تھی، میرا ابا جان کیا کرتا تھا، میرے پھپھا پھپھی کیا کرتے تھے۔ اور کم از کم چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ان کی یاد تو کم از کم تازہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی،
نوح علیہ السلام پتھروں کے اندر دب گئے. کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی دکھاؤ سوائے نوح علیہ السلام کے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کے اوپر ایسا وقت آیا تھا کہ قوم نے اتنے پتھر مارے کہ اللہ کا پاک پیغمبر پتھروں کے اندر دب گیا. لیکن میرے عزیزوں سمجھوتا نہ کیا, کوئی کمپرومائز نہ ہوا, کوئی ایگریمنٹ نہ ہوا. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اعلان کرنا پڑا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہیں مبارک ہو, میرا دین مجھے مبارک ہو. اگر تم کہے کہ سجدہ چھوڑ, کر تو سکتا ہوں, سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. اگر تم کو ہمارے معبودوں کے پاس آ کے کھڑا ہو جا, اپنی بوٹیوں اپنے جسم کا قیمہ تو بنوا سکتا ہوں, تمہارے معبودوں کی طرف میں محمد اشارہ بھی نہیں کر سکتا. یہ توحید ہے, ڈٹ جانا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. وہ وقت میرے عزیزو یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام بڑے دھڑلے سے دلائل دلے کے کہہ رہا تھا ایسے خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تمہاری سنتے بھی نہیں, تمہاری مانتے بھی کوئی نہیں, تمہیں دیکھتے بھی کوئی نہیں, تمہیں پہچانتے بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ورنہ میں تمہیں ایسے خدا کی پہچان کرواؤں جو اندھیرے میں دیکھنے میں روشنی کا محتاج نہیں, روشنی میں دیکھنے میں اندھیرے کا محتاج نہیں. اللہ اکبر. موٹی پتلی چیز کا محتاج کوئی نہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے, نہ اٹھ کے بیٹھتا ہے, نہ چلتا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا, پلک جھپکنے سے پہلے وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے. اس کو اللہ کہتے ہیں. باپ کہنے لگا چل ٹھیک ہے تو میرے خدا کی عبادت نہیں کرتا, ایسا کر. آزر باپ تھا, کہنے لگا میرے خدا کی عبادت نہیں کرتا, چل میری تجارت میں میرا کام کر دیا کر, گھر کا کھانا پینا ذرا سوکھا چل جائے گا. ابراہیم علیہ السلام پہلے تو خداؤں سے بیزاری کر رہے تھے, بتوں سے بیزاری کر رہے تھے, پھر پیر کے اندر رسیاں باندھ کے گلی کے اندر گھسیٹتے جا رہے تھے. کوئی لوگوں اپنے حاجت روا لے لو, اپنے مشکل کشا لے لو, اپنے الہ لے لو, اپنے منت مرادیں پوری کرنے والا لے لو. لوگوں کا جمگتھا گھر کے اندر آ گیا, بھیڑ گھر کے آگے آ گئی اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے کہنے لگے اے آزر کیا بات ہے, اللہ اکبر, یہ ہمارے خداؤں کو پوچھتا نہیں ہے, مخالفت تو نہ کرے. آج انہوں نے ہمارے خداؤں کا ملیا میٹ کر دیا. پیغمبر کی زبان پہ, چہرے پہ, ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. فرمایا لوگوں اگر تمہارا خدا ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو تمہاری مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ میں انسان ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, میں اس کی توہین کر رہا ہوں, اس کو میرا مقابلہ کرے. ابراہیم تجھے کیا ہو گیا, تجھے خیال کوئی نہیں, اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان تو عمر میں اعلیٰ, تو مرتبے میں اعلیٰ, تو شان میں اعلیٰ. ابا جان ٹھیک ہے تو برادری میں اعلیٰ, تو خاندان کا قوم کا سردار ہے, لیکن ابا جان اگر تو مت ماری گئی ہے, ابا جان شرک و بدعت تیرے اندر رچ بس گئی ہیں, اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا, تو قدرت قانون ہے, معیشت الہی ہے, مشیت الہی ہے, اللہ کا قانون ہے. اگر بیٹے کو اللہ سمجھ عطا فرما دیں تو باپ بے عقل ہو تو بیٹے کے پیچھے چلنا پڑے گا. علماء اکرام نے فرمایا والدین کا حکم ماننا لازمی ہے, اللہ کے بعد جس کا حکم مانو وہ والدین ہے. اگر والدین کفر کی طرف لے کے جائے, اگر والدین شرک کی طرف لے کے جائے, والدین رسومات کی طرف لے کے جائے, اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس وقت والدین کا حکم ماننے کی اجازت کوئی نہیں. قال سلام علیہ, ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں تیری نہیں مانتا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے خداؤں کی نہیں مانتا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر میرے خدا تجھے اچھا پوچھیں گے, دیکھنا میرے خدا تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. توحید کا پھریرا بھی بلند کیا لیکن بے ادبی باپ کی نہیں کی, اور بتلا دیا باپ کافر کیوں نہ ہو, باپ مشرک کیوں نہ ہو,
بیزاری کرنا تو حکم ہے لیکن بے ادبی کرنا کوئی نہیں. فقال سلام علیک ساستغفر لک ربی. ابا جان ٹھیک ہے. پھر باپ اور بیٹا مشرک اور موحد ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. ابا جان اگر کلمہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے, اللہ کو اپنا رب ماننے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ ابا تیرا راستہ علیحدہ میرا راستہ علیحدہ ہے. ابا جان پھر میں تیرے پہ زور آزمائی تو نہیں کروں گا, میں تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے تیری ہدایت کی دعا کروں گا. چل دیے. ان دنوں میرے عزیزوں ابھی نمرود سے مقابلہ نہیں ہوا, نمرود کا بھی سامنا کوئی نہیں ہوا, ابھی آپس کے اندر برادری میں جب کلش چل رہی ہے. قوم کا بڑا میلہ آ گیا, ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری قوم کے لوگ آ گئے. ٹھیک ہے, غمیوں میں تیرا میرا سمجھوتا کوئی نہیں, ناراضگیاں اپنی جگہ, یہ تو پوری قوم کی اکٹھی خوشی ہے, آجا میلے پہ چلیں, اکٹھے خوشیاں منانے چلیں. آپ نے فرمایا تم چلو, اللہ اکبر, مجھے بیماری ہے. حالانکہ بیماری کوئی نہیں تھی, بخار کوئی نہیں تھا, وہ بیماری شرک سے بیزاری کی بیماری ہے. تم چلے جاؤ, میں پھر دوبارہ آؤں گا. تم چلے جاؤ, میں پیچھے تمہارے آؤں گا. تم چلے جاؤ, میں اپنا پیچھے کام کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. اللہ اکبر. بت باڑوں کے اندر قوم اپنے قبیل, قوم اپنے میلے پہ چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام بت باڑے میں چلے گئے. اللہ اکبر. جا کے دیکھا خداؤں کا انبار لگا پڑا ہے, چھوٹے بڑے پڑے ہوئے ہیں, لوہے کے, پیتل کے, لکڑی کے, اسٹیل کے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا پاک پیغمبر بیزار ہوا. اعلیٰ وہاں میرے عزیزوں کلہاڑا پڑا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا, کسی کا پاؤں توڑ دیا, کسی کی ناک پھوڑ دی, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کے سر میں کلہاڑا مار کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب ساری قوم اکیلی, ساری قوم ایک طرف ہے, یہ اکیلا اللہ کا پاک پیغمبر ایک طرف ہے. اب دل کے اندر بات ہے کیا کروں, قوم تو آ کے دھاوا بول دے گی. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں پیغمبر کے ساتھ, موحد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے. قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. کلاڑا کندھے کے اوپر جو سب سے بڑا خدا بنا رکھا تھا, قوم آئی اور آ کر دیکھا, اللہ اکبر, کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سوال معاملہ کر دیا, ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ پھوڑ کے کر دیا. اب مارے شرم کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے بھی نا, کہ ابراہیم جن کو پوچھتے تھے, جن کے آگے کھانا رکھ کے گئے تھے, پڑے ہوئے. اب اللہ کا پیغمبر بھی اسی تاڑ میں, اسی انداز میں تھا. اب قوم کہنے لگی یہ حال کس نے کیا, ہاں یہ کس نے حال کیا. قالوا سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تم نے سنا نہیں وہ آزر کا بیٹا ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں گیا, اسی نے یہ حال کیا ہوگا. ابراہیم آ جاؤ. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. سارا کفر ایک طرف, سارا مشرک ایک طرف ہے, اکیلا اللہ کا موحد بندہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, تو نے کیا یہ. اللہ اکبر. اگر ابراہیم علیہ السلام کہہ دے نہ تو نبوت نہیں رہتی, ہاں کہہ دے تو جان نہیں رہتی. اب خاموش ہو کے کھڑا ہوا ہے. اگر ہاں کر دیں تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اگر میرے عزیزوں نہ کر دے تو صدیق النبی, یا وہ صداقت کوئی نہیں رہتی. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا, مالک کائنات کی مسکراہٹ ابراہیم کے چہرے پہ خدا کی رحمت بن کے آئی. فرمایا ابراہیم پریشان کیوں ہوتا ہے, کہہ دے قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. آلات یار بھی اس کے پاس ہے, طریقہ واردات بھی تمہارے خدا کے پاس ہے, اس کے ہوتے ہوئے میرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اس خدا کو انگلی کا اشارہ کرے, اس خدا کو زبان ہلائے, اس خدا کو آنکھ کا اشارہ کرے. یہ سارا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اگر یہ بولتا کوئی نہیں پھر کسی اور نے کیا ہوگا, ابراہیم نے نہیں کیا ہوگا. آج اپنے خداؤں کو بلا لو. اللہ اکبر. ایک آگے آیا, کہا ابراہیم تجھے پتا تو ہے نہ یہ بولتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, ہمارے شرم کے ہم تیرے سے آگے بات ہی نہیں کر سکتے. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم ظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. آ جاؤ پھر میدان لگا لو, تم اپنے خداؤں کو لے آؤ, میں اپنے خدا کو لے آتا ہوں. تم اپنے خدا کو بلاؤ, میں اپنے خدا کو بلاؤ. تم اپنے خدا کو بلاؤ, وہ نہ ہاں کریں گے نہ کریں گے. میں اپنے خدا کو کہوں گا اللہ, وہ 70 مرتبہ کہے گا جی میرا ابراہیم میرا بندہ, جی ابراہیم میرا بندہ. بتا کیا بات ہے. اب قوم وہاں عاجز آ گئی, کہاں لے کے جائیں, کس کے آگے بات لے کے جائیں. قالوا
فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بلاؤ، انہیں کہتے ہو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اللہ اکبر۔ فرمایا جب کچھ نہیں کر سکتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آج میدان لگا لو، جو کچھ نہیں کر سکتا تم اسے بلا کے دکھاؤ، جو سب کچھ کر سکتا ہے میں اسے بلا کے دکھا دیتا ہوں۔ آؤ اللہ اکبر، تم اپنے رب کو سارے مل کے بلاؤ، تمہارا رب تمہاری پکار پہ نہیں آئے گا، میں اکیلا اپنے رب کو بلاؤں گا، چاروں طرف سے آواز آئے گی، جی ابراہیم میرا بندہ بتا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی معاملہ کہاں؟ ہاتھ سے آگے نکل گیا۔ جب میرے عزیزو دلائل پر انسان نہیں آتا، جب میرے عزیزو اللہ اکبر آپس کے اندر مذاکرات کے اندر انسان جھوٹ بول دیتا ہے، جھوٹا پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر توڑ پھوڑ پر اشتعال انگیزی پر آ جاتا ہے۔ انہیں کہا ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں ماننے گا، ہم دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جو تم نے کرنا ہے کر لو، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ 1 میل لمبا گڑھا کھود دیا گیا، 1 میل لمبا گڑھا کھود دیا گیا، پوری قوم سے کہہ دیا گیا جتنی ہو سکتے ہیں اونٹوں پر، جتنا ہو سکتا ہے خچروں پر لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لے کے آؤ اور اس گڑھے کو بھر دو۔ 1 میل کے گڑھے کو بھر دیا گیا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے گئے، آگ جلا دی گئی کہ اس آگ کے اندر خدا کے پیغمبر کو کون ڈالے گا جو ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں انہیں تو یہ یقین تھا کہ آگ جلائے گی، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ آگ کے اندر بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں آج دنیا، آج وہ آگ تو نہیں لیکن دنیا کی جو آگ پریشانیوں کی، تفکرات کی، مصیبتوں کی، اولاد کی نافرمانیوں کی، کاروبار کی، آج دنیا کے اندر بیماریوں کی، پریشانیوں کی جو ہماری زندگیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کے اوپر رحمت کا پانی ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے عزیزو زبان سے تو اللہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اظہار کر لیا، لیکن سجدوں میں پڑھ کے جب تک اظہار اپنے کردار سے نہیں کریں گے خدا کی قسم تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جاؤ جاؤ پیر محل والوں کو جا کے بتا دو، جاؤ پوری دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمانوں کو جا کے بتا دو، اگر اللہ کی مدد نقد لینی ہے تو خدا کی زمین پر خدا کو جھک کے دکھانا پڑے گا، اس پیشانی کو اللہ کے آگے ٹیکنا پڑے گا، اس پیشانی کو ٹیک کر زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا پڑے گا۔ خالق بھی تو، مسجود بھی تو، رازق بھی تو ہے، موت و حیات کا مالک بھی تو ہے، عزت ذلت کے خزانے تیرے پاس ہیں، اولاد کے خزانے تیرے پاس ہے۔ اللہ میں سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتا اور تیرے پاس سب کچھ ہے تو پھر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے پاس کچھ نہ بھی ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ نبیوں والا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور میرے پیارو اس دور میں موجودہ حالات میں جو اس وقت گردش ایام چل رہے ہیں، اس وقت زالہ باریاں، اس وقت آندیاں، اس وقت بارشیں، بار بار آندھی طوفان کا آنا، میرے عزیزو ایک لواطلت کا عمل ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک میرے عزیزو آپس کے اندر کا معاملہ بڑا زیادہ آ گیا ہے، یہ قوم لوط والی نافرمانی ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے۔ دوسرا میرے عزیزو خدا کا کھا کر خدا سے دشمنی مور رہے ہیں، خدا کا کھا کر خدا کی ناشکری کر رہے ہیں۔ آج اگر اللہ کے بندے خدا کے آگے جھکنے والے بن جائے تو اللہ ویسے مدد کرے گا جیسے آگ کے اندر خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا۔ میرے عزیزو آگ تیار ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کون ڈالے؟ شیطان آ گیا، انہوں نے کہا میں تو میرا بتاتا ہوں، منجنیک بناؤ، پنگھوڑا بناؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر بٹھاؤ، دور تک رسی لے جاؤ اور پھر وہ رسی کھینچ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ننگے کر کے بٹھا دیا گیا، جب دور تک رسی لے کر وہ اونچا پنگھوڑے سے آپ کو آگ کے اندر پھینکنے لگے، اللہ اکبر، بارشوں کا فرشتہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں، میں نے کہا اللہ تیرا ابراہیم پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ میں جاؤں اس کی مدد کروں؟ اللہ فرمانے لگے اگر تیری مدد لیتا ہے تو چلا جا، بتا میں تیری مدد کروں، ایسا پانی کا بچھاڑ لے کے آؤں گا، ایسا پانی کا چھینٹا برساؤں گا، ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کی مرضی سے آیا کہ اپنی مرضی سے آیا؟ کہ اپنی مرضی سے آیا، کہ تو پیچھے ہٹ جا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی 600 پر پھیلا کے آ گئے، ابراہیم اگر تو آرڈر کر دیں یہیں سے تجھے اپنے پروں میں اٹھا کر میں اوپر لے جاتا ہوں، دنیا دیکھتی رہے گی، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ جبرائیل اس وقت بتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہاں؟ ہاں اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس حالت کے اندر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہاں؟ میرے کپڑے اترے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ جی ہاں۔ مجھے آگ میں گرتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ
ہاں 1 میل کا گڑھا کھدا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں 1 مہینے تک لکڑی اکٹھی کی گئی، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے گرتے آسمان کی طرف منہ کیا، ابراہیم پیغمبر کی آنکھ سے 2 آنسو نکلے، کہا ابراہیم تو پیچھے ہٹ جا، جب دیکھ رہا ہے تو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، جب دیکھ رہا ہے تو مدد مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، خدا کے پیغمبر نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے دیکھ لیا، میکائیل جا کے دیکھ لیا، اسرافیل جا کے دیکھ لیا، میرا پیغمبر کٹ تو سکتا چڑھ سکتا ہے لیکن میرے علاوہ میرا پیغمبر کسی کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر میرے عزیزو آگ ہے، ادھر ہوا ہے، ادھر میان میں ہوا ہے، خدا کا پیغمبر آگ کی طرف آ رہا ہے۔ مالک کائنات نے پروں کو نہیں بھیجا، اللہ نے پرندوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے آسمان کے سائے کو نہیں بھیجا، اللہ نے بادل کے ٹکڑے کو نہیں بھیجا۔ اگر بادل کا ٹکڑا آتا دنیا کہتی کہ بادل کے ٹکڑے نے بچا لیا، اگر ہوا کا جھونکا آتا دنیا کہتی ہوا کے جھونکے نے بچا لیا، پھر توحید میں دراڑیں آ جاتی، توحید میں فرق آ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جب جانے لگے تو اللہ نے آگ کو کہا قلنا یا نار کونی، پڑھو قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگنے لگ جائے، اتنی گرم نہ ہونا ابراہیم علیہ السلام کو گرمی لگنے لگ جائے۔ 7 آسمان کے فرشتوں حرکت کے اندر آ جاؤ، الہ العالمین کیا کریں؟ فرمایا جنت کا لباس لا کے آگ میں میرے ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دو، جنت کے میوے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں لے آؤ، جنت کے مشروبات آگ کے اندر لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا عیش و آرام کے دن تو نے کہاں گزارے؟ فرمایا ساری زندگی کے اندر جو 40 دن آگ کے تھے اس سے بہتر دن ہی میرے کوئی نہیں تھے۔ ادھر ابا کھڑا ہوا ہے، ادھر پوری کی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، اب مالک کائنات نے بھی تو دکھانا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کا باپ جو آزر کھڑا ہوا ہے آگ کا پردہ ہٹا دو، ابراہیم کو اور باپ کو آپس میں ملا دو، آپس میں دکھا دو۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا جل گیا، خدا کہہ رہا ہے جلا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جب آگ کا پردہ ہٹایا گیا باپ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو پہنتے اور کھاتے اور پیتے دیکھا، کہنے لگا ابراہیم رب اکبر کی قسم ہے تیرا ہی خدا حق پر ہے، تو بھی حق پر ہے اور تیرا خدا ہی حق پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مجھے یقین ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم مجھے یقین ہو گیا کہ ابراہیم تیرے علاوہ نبی کوئی نہیں، تیرے خدا کے علاوہ خدا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آگ سے باہر نکال لیے گئے، صحیح سالم آگ سے باہر آ گئے، تو پھر ساری کی ساری قوم آئی اور قوم کہنے لگی چل اسے نمرود کے پاس لے کے چلے، اب یہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا، یہ لوہا ہے، یہ پتھر ہے، فرشتہ ہے، انسان ہے جسے آگ نہیں جلا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے نمرود کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جا میرا نبی اس کو بھی اعلان کر دے نمرود کے جھوٹے کے میں نے دانت کیسے کھٹے کیے تھے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال، جب پیش ہوا قال انا احیی و یمیت، وہ بھی کہنے لگا میں بھی مردہ کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اس نے جو حق پر تھا اس کو میرے عزیزوں پھانسی دے دی، جو نہ حق پر تھا میرے عزیزوں جو نہ حق پہ تھا اس کو میرے عزیزوں بری کر دیا۔ فرمایا قال انا احیی و امیت، میرا اللہ بھی زندہ کرتا مارتا، تو بھی زندہ کرتا مار۔ قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المغرب فاتی بها من المغرب، او لوگو میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ اکبر، اس وقت اگر نمرود کہہ دیتا میں تیرے خدا کو تب مانوں گا کہ اللہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکال کے مشرق کے اندر دفن کر دے، کہ ابراہیم اس کے کہنے کے انتظار ہے، میں تیری توحید کی خاطر، اپنی توحید کی خاطر، تیری شان کی خاطر، شان نبوت کی خاطر میں مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے سورج نکال کے مشرق کے اندر غروب کر کے دکھاتا اور دنیا والوں کو بتا دیتا جو آگ میں گرا ہے اس کے ساتھ خدا ہے، اور جو آگ کے اندر گرانے والے ان کے ساتھ خدا کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں ادھر نمرود کے دربار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کا پاک پیغمبر، میرے عزیزوں نہ کوئی عاجزی نہ کوئی جھکے ہوئے، ایک بانس ایک چھوٹا ہاتھ کے اندر لیا ہوا ہے، اتنا نیچے اس کے نیچے میخ لگی ہوئی ہے، کلینوں کو یوں کرتے چیرتا ہوا جاتا ہے اور جا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کا کس قوم کے جا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ آپس کے اندر کیا معاملہ ہے، کیا جھگڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ کہتے پیدا کرنے والا یہ، مارنے والا یہ، کھلانے والا یہ، پلانے والا یہ، سورج نکالنے والا یہ، زندگی دینے والا یہ، چاند کو روشنی دینے والا یہ۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں یہ اختیار بندوں کا نہیں بندوں کے خدا کا ہے، بس یہی آج وقت ہمارا جھگڑا ہے۔ آج میرے عزیزوں
پوری دنیا IMF کی طرف لگی ہوئی ہے. آج میرے عزیزو پوری دنیا امریکہ کی پٹھو، پوری دنیا اسرائیل کے جوتے چاٹ رہی ہے، پوری دنیا چائنا کے 75 سال ہو گئے ان سے دوستیاں لگاتے ہوئے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ خطاب مجھے نہیں کیا، ہمارے حکمرانوں کو نہیں کیا، بلکہ اللہ شان نبوت کو کہہ رہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. میرا حبیب اگر آپ یہودیوں کی مان لیں، آپ نصرانیوں کی مان لیں، ان کی تابع داری کر لیں، تب بھی آپ کے دوست نہیں بنیں گے، یا آپ کے دشمن بنیں گے. اللہ اکبر. آپ بھی حق پر ہیں، آپ کا باپ ابراہیم بھی حق پر ہے، آپ کا دین بھی حق پر ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور کوئی حق پر نہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور کوئی حق پر نہیں، اور مشرک کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور کوئی حق پر نہیں. ان کو کہہ دو حق والا کون ہے؟ حق والا مسلمان ہے. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. مسلمانوں تمہیں کب پتہ لگے گا حق تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، آسمان والوں کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، فرشتوں کی فوج تمہارے ساتھ ہے، زمین کی مخلوق تمہارے ساتھ ہے. چاروں طرف مشرق مغرب شمال جنوب جتنی اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں وہ ساری کی ساری تمہارے ساتھ ہے. اور مسلمانوں کیوں اپنے اندر جذبہ ایمانی لے کے نہیں آتے؟ کیوں اپنے اندر میرے عزیزو توحید کا پھلیرا کیوں نہیں بلند کرتے؟ کیوں لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں رکھتے؟ رب اکبر کی قسم ہے لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنا تمہارا کام ہے، ساری طاغوتی طاقتوں کو قدموں میں لا دینا خدا کا کام ہے. نہیں یقین آتا میرے عزیزو جاؤ فلسطین کے اندر جا کے دیکھ لو، کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم یہاں کا خطیب پاکستان بھی اتنا توحید پرست نہیں جتنا وہاں کا بچہ توحید پرست ہے، پوری دنیا کے یہودیوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. او میرے پیارو ہم خطہ پاکستان کو نہیں بچا سکتے، وہ ننھے ننھے بچے بیت المقدس کو بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اس دور کے ابابیل نے ان دنیا والوں کو بتلا دیا ایٹمی طاقت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں، واننی ابابیلوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. کتنے کٹ رہے کتنے شہید ہو گئے. جاؤ افغانستان کی صورتحال کو جا کے دیکھ لو. اللہ اکبر کتنے خوددار لوگ ہیں. جاؤ افغانستان کی صورتحال کو جا کے دیکھ لو. اللہ کی قسم جن کے ہاتھ میں کشکول تھا وہ لوگ اب خیرات دینے والے بن رہے. کیوں؟ ہم دنیا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی طاقت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. قربانی بھی تب قبول ہوگی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب پورے نظام کو اللہ کے سپرد کر دیں گے کہ کرنے والا اللہ، لینے والا اللہ، دینے والا اللہ، اس نظام کو چلانے والا اللہ، نظام کو حرکت کے اندر لانے والا اللہ ہے. میں سب کچھ ہو کر اختیارات کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں کچھ کر سکتا تو آج بھی حکومت میرے پاس ہوتی، پچھلوں کی حکومت پچھلوں کے پاس ہوتی، کوئی ایک دوسرے کو اپنی کرسی نہ دیتا. تو معلوم ہوا اقتدار میں بیٹھ کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اقتدار کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کون ہے؟ پڑھو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کا خلیل ہے. بہت ساری نسبت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے. روایات کے اندر آئے ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. خیرات بہت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کبھی اکیلے کھانا نہ کھایا. بعض مرتبہ دسترخوان پر کوئی کھانے والا شامل ہوتا، ابراہیم علیہ السلام بابل کی گلیوں کے اندر نکل جاتا، عراق کی گلیوں میں نکل جاتا، کوئی فقیر کوئی مسکین ساتھ لا کے بٹھا دیتا. اور دینے کا انداز اتنا تھا کہ کھلانے والے بہت تھے. گھر والی کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام آٹا ختم ہو گیا. پتہ لگا بادشاہ وقت آٹا تقسیم کر رہا ہے اور پوری مخلوق کو آٹا بانٹ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی میرے عزیزو آٹا لینے چلے گئے. فرمانے لگے اپنی سواری کے اوپر، حضرت مکی نے لکھا اپنی سواری کے اوپر 2 تھیلے خالی رکھ کے آٹا لینے چلے گئے. بادشاہ کو پتہ لگا موحد پرست آیا، توحید پرست آیا. کہنے لگا ساری قوم کو آٹا ملے گا، تجھے آٹا نہیں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام بھی خوددار تھے، خالی تھیلے لے کے واپس آ گئے. کہنے لگے گھر والی کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، گھر والی کی ڈھارس جو بندی تھی وہ ٹوٹ جائے گی. آپ نے سرخ رنگ کی مٹی آٹے کے تھیلے کے اندر بھر لی اور جا کر وہ تھیلے سواری سے اتار کے گھر کے کونے میں رکھ دیے اور چپکے سے جا کے ابراہیم علیہ السلام سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد بیوی اٹھی اور بیوی آ
کے کہنے لگی ابراہیم کھانا تیار ہے، کھانا کھا لیجئے۔ خدا کا پیغمبر کہنے لگا کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو آٹے کی بوریاں لے کے آیا اسی میں سے آٹا نکالا۔ پاک پیغمبر کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں تو آٹا نہیں لے کے آیا تھا، میں تو مٹی لے کے آیا تھا۔ کہ خلیل اللہ اللہ اکبر، تیری دوستی پہ قربان جاؤں، اللہ اکبر، اگر وہ بھوکا رہے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، تو بھوکا رہے اس اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو میرے دروازے پہ فقیر آتا ہے، قیامت کے اللہ کہیں گے میں تیرے دروازے پر آیا تھا، میں تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ اور میرے عزیزو یہ نہ دیکھو پٹھان ہے، عوان ہے، کمبو ہے، یہ نہ دیکھو غریب ہے کہ امیر ہے، یہ دیکھو وہ کس کے نام پر دروازے پہ آ کے مانگ رہے ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دے۔ اور میرا خلیل جب میرا بندہ تیرے دروازے پر آئے بھوکا نہیں جاتا، بتا میں تجھے دسترخوان سے کیسے بھوکا اٹھاؤں گا؟ اے میرا بندہ جب اپنی راہ کے اندر خیرات کو پسند کر لیتے ہیں، اپنے بندے کا لینا پسند کر لیتے ہیں، پھر کبھی کبھی مٹی کو آٹا بنا کے بھی دکھا دیتے ہیں اور دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں جو خلیل ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ اس کا دوست ہوتا ہے، پھر اشارے کرنا اس کا کام ہوتا ہے، حکم پر پورا اتر جانا خالق کائنات کا کام ہوتا ہے۔ آج بھی اللہ جل شانو پوری کائنات کو سمجھا رہے، او لوگو تم آٹے کی قلت پر رو رہے ہو، اللہ کی مخلوق تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ دار میں، تمہارے کل میں، تمہاری برادری میں اللہ کی مخلوق ترس رہی ہے، اللہ کی قسم۔ اور مرد تو چھوڑ دو، عورتیں چھوڑ دو، تائے چاچے چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، یہ پرندے بھی میرے عزیزو اس گرمی کے موسم میں پانی کے قطروں کو ترس رہے ہیں۔ کیا یو تیرے گھر کی دیوار پر، کیا یو تیرے گھر کی چھت پر ایک مٹی کا پیالہ ہو جائے، اس کے اندر صبح صبح اور شام کو ٹھنڈا پانی رکھ دیا کر، کیا پتا ہزاروں کو 100 میل سے ایک پرندہ اڑتا اڑتا آئے اور 2 چوچے تیرے پیالے میں مار کے چلا جائے۔ رب اکبر کی قسم وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ ٹھار کے کہے اللہ جس نے ہمیں پانی پلایا اسے کبھی پیاسا نہ رکھنا، کیا پتا تیرے 2 گھر کے قطروں کی وجہ سے اللہ تجھے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، موت کے وقت کی سختی اللہ پیاس کی ختم فرما دے۔ میرے عزیزو بس کچھ دو کچھ لو کی پالچی پر آج اللہ کو معافی دے دو، آج اللہ کو میرے عزیزوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر دیکھو اللہ رحمتیں برسائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میرے عزیزو آج کے دن کی میری ابتدا، آج کے دن کی انتہا اچھے کام سے کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو اللہ اکبر، ناراضیاں لے کے آئے تھے صلح لے کے واپس جائے، میرے عزیزو غم لے کے آئے تھے خوشیاں لے کے واپس جائے، ذلت کے نقشے لے کے آئے تھے عزت کی بلندیاں واپس لے کے جائے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اپنی طرف سے ساری انسانیت کی طرف سے اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کے کلمات ذرا زور زور سے میرے ساتھ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیے یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، بدکاری سے، بدنگاہی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور تمام گناہوں سے، تیری ناراضگی سے 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ جامع عثمانیہ والوں شک نہ کرنا، اگر سچے دل سے اسے پکارا تو اللہ کی قسم اس نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بس اتنی سی دیر لگی اسے اپنا بنانے میں، بس اتنی دیر لگی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں، بس اتنی سی دیر لگی اس کی رحمتوں کو اپنی طرف لے کے آنے میں۔ توبہ کرنا ہمارا کام ہے، رحمتوں والی چادر میں چھپا لینا میں اللہ کا کام ہے۔ میرے عزیزو بس گناہوں سے بچتے رہیے، گناہوں سے دور ہوتے رہیے اور نیکیوں کی طرف بڑھتے رہیے، گاہے گاہے میرے عزیزو چلتے رہیے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا اللہ پوری دنیا پر حکومت مسلمانوں کی کروائے گا، انشاءاللہ وہ دن آئے گا پوری دنیا کے اندر حکمرانی لا الہ الا اللہ کی ہوگی اور گھروں کے اندر طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔